السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونائٹڈ کنٹری ریئل اسٹیٹ۔ آج ہم وزٹ کریں گے ڈی ایچ اے ویلی کا دوسرا پارٹ 1 تھا جو کہ آج میں بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی بورڈ پہ بلو بیل، روز میری، اور یہاں سے ہم سفر کا آغاز کریں گے اور آج آپ کو بہت ہی انفارمیشن کے ساتھ ڈی ایچ اے ویلی کی کچھ جانچ پڑتال اس طرح سے کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں آپ کو ڈی ایچ اے ویلی ڈیلیور ہو پائے گی، پلاٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اگر ملتے ہیں تو کتنے عرصہ لگے گا۔ تو ڈی ایچ اے ویلی کا بیسکلی 2 پارٹ ہے۔ ایک پارٹ جو ڈی ایچ اے ویلی کا ویسٹ اور ایک ایسٹ۔ ویسٹ اور ایسٹ پارٹ جو ہے، آج ہم ویسٹ کی طرف جائیں گے، اور ویسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ بلو بیل سے ہوتے ہوئے ہم میگونیا اور اس کے بعد بوگن ویلا، اور ساتھ ساتھ پھر آگے جب نکلیں گے تو ڈی ایچ اے فیز 6 کے اوپر نکلیں گے۔ تو بات کرنے کا آج کا جو مقصد ہے، بیسکلی ڈی ایچ اے ویلی کو ڈیلیور کروانا ہے۔ آنے والے وقت میں ہمیں کیا ملے گا، کیا واقعی ڈی ایچ اے ویلی ہمیں پلاٹ مل پائیں گے یا نہیں بھی مل پائیں گے۔ ابھی تک تو ڈی ایچ اے ویلی کا جو پاپ کارن اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ڈی ایچ اے والوں نے، پہلے بیریا کے پاس تھا اور اب جا کے ڈی ایچ اے نے سنبھالا، لیکن 300 پلاٹ کی پوزیشن دے دی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ابھی گھر سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر جائیں بھی ان کے پاس تو ابھی وہاں پہ ورکنگ سٹارٹ نہیں کر سکتے پلاٹ کے اوپر۔ تو یہ علاقہ جتنا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ آلموسٹ یہاں پہ بہت پہلے سے ڈیولپ ہے۔ مطلب ڈیولپ کے مراد یہ ہے کہ گلیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن ڈی ایچ اے کیوں اس کی پوزیشن نہیں دے رہا ان پلاٹس کے اوپر؟ جن کے پلاٹ ہیں ان کو ڈیلیور کرے تب وہ اپنا گھر بنائیں، پلاٹ کو بیچیں، سیل پرچیز کریں، جو بھی ہو، لیکن ڈی ایچ اے کے پاس ایسا کوئی لائے عمل نہیں ابھی تک آ سکا کہ جو ان پلاٹس کو ڈیلیور کر سکے۔ یہ 2015 سے لے کے آج تک ایسے ہی یہ سارا علاقہ پڑا ہوا ہے، جو کہ آلموسٹ اراؤنڈ ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن یہ پوزیشن کے قابل ہے، لیکن ڈی ایچ اے نے یہاں پہ کوئی ایسا لائے عمل نہیں دیا جس سے ہم یہاں پہ اپنے کلائنٹس کو کہہ سکیں کہ آپ کو یہ پلاٹ مل جائیں گے۔ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہمارا پلاٹ ہوگا، نقشہ نہیں ہے، اس کے روڈ میپ بنے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ٹوٹل گراؤنڈ ہے، آن دا گراؤنڈ پلاٹ موجود ہے، لیکن ڈی ایچ اے اس کو ڈیلیور نہیں کر پایا کیونکہ یہاں پہ سروسز نہیں دے پا سکتا۔ اور ڈی ایچ اے کیوں ابھی تک اس طرح سے ہمیں پیچھے رکھ رہا ہے اور حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ ساری جو باتیں آج کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پلاٹ کے حوالے سے بھی جتنے بڑے ٹیلے پڑے، پہاڑی پڑی، روڈ ڈیولپ کر کے دے دیے، سارا کچھ دے دیا، بٹ اس گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا، نہ ڈی ایچ اے سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے 2015 سے اسی طرح رکھا ہوا، پہلے بیریا کے پاس تھا، اس نے اپنا فیس 8 پورا آباد کر لیا جو پنڈی کا ہے، بٹ ڈی ایچ اے ویلی اسی طرح ریزرو پڑی ہے، لوگوں کی ڈھیروں لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ اس میں پھنسا ہوا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 8 مرلہ کی کٹنگ ہے، 5 مرلہ کی ہے، کمرشل پلاٹ ہے، اور دیکھیں جہاں پہ ہر چیز کی سہولت موجود ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کو تقریباً 20 سال سے اس ایک پلاٹ تک نہیں دیا گیا۔ ہومز کے اوپر سے لے کے آج تک ڈی ایچ اے ویلی نے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا۔ کبھی پلاٹ کی پرائز 50 لاکھ ہو جاتی ہے 8 مرلے کی، اور کبھی وہی پلاٹ 20-22 لاکھ میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کمیاں ڈی ایچ اے بیسکلی ان کو حل کرنا ہی نہیں چاہتا، یا کرے گا تو کب کرے گا؟ جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ٹوٹل گلیاں سٹریٹ ساری ڈیولپ ہیں، بٹ یہاں پہ کوئی سروس نہیں دے سکتے۔ وہاں پہ آپ کو پوزیشن دے دیں، آپ اپنا گھر بنائیں، پلاٹ کو سیل کر سکیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، جو آپ کے انویسٹر ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ میرا پلاٹ ہے، آپ اپنے پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں، اسٹریٹ بن چکی ہیں، اسٹریٹ کے اوپر نمبرز نہیں لگ رہے، تو کیا آنے والے وقت میں جب اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو اس دوران کیا ڈی ایچ اے ان کو ڈیولپ کر پائے گا؟ پھر ڈی ایچ اے اس کے اوپر رول اینڈ ریزولیشن چارجز لگا دے، یا کچھ اور اس طرح کے سر چارج لگا دے۔ ڈیولپمنٹ چارجز پہلے لے چکا ہے، جو کہ ایک ابھی چارجز لگے بھی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سب کو یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے۔
تو بہرحال ڈی ایچ اے سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو جلد سے جلد، جو اہم کلائنٹ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ڈی ایچ اے نے اپنے کلائنٹس کو بیچا ہوا ہے، اپنے جو جتنے بھی لوگ ہیں انویسٹر ہیں ان کے پاس یہ ساری انوینٹری پڑی ہوتی ہے۔ اب ڈی ایچ اے کے پاس تو اس میں سے کیا انوینٹری ہوگی؟ ٹوٹل انوینٹری تو اس وقت لوگوں کے پاس ہے، انویسٹرز کے پاس ہے، اوورسیز خاص کر جو کہ بلی کا بکرا بنے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے لیے سب سے بڑا مشکل جو مرحلہ ہے وہ اس وقت کا ہے۔ وجہ اس کی بھی ہے کہ اگر آپ اپنا پلاٹ کی سٹیٹمنٹ چاہتے ہیں جی، وہ لاٹھی کو لے کے آئیں، اس کو سٹیٹمنٹ ملے گی، تو کیا مطلب وہ اب آپ کی ایک فائل کے لیے 5 مرلہ کے لیے اوورسیز آئے، ٹکٹ لگائے اور پھر آپ سے سٹیٹمنٹ لے؟ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بڑا کیا ہوا ہے کہ سٹیٹمنٹ آپ کو مل نہیں سکتی، لہٰذا ڈی ایچ اے اس پلاٹ کو، یعنی کہ جب سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی تو آپ پلاٹ سیل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ڈی ایچ اے نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی آن لائن سسٹم ہونا چاہیے جس سے اپنا اونر خود اپنے پلاٹ کی سٹیٹمنٹ لے کے آگے اپنے ریلیٹیو کو پرووائڈ کرے، تاکہ جتنا بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ ایزی ہو جائے۔ اس سے ڈی ایچ اے کو بھی فائدہ ہے، سیل پرچیز، ٹرانسفر اور ادر ایکٹیویٹی ساری چیزیں ہیں۔ یہ بلیویل سیکٹر ہے، اس کے اندر دیکھ لیں ٹوٹل روڈ ڈیولپ ہے، کمرشل سے لے کے ہر پلاٹ ریزیڈنشل، بٹ یہاں پہ بھی کوئی ایک پلاٹ کی پوزیشن نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ پوزیشن لیٹر ملے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ایکسیس آپ کو حاصل ہے؟ اس لیٹر کا کیا کرنا ہے؟ اب جو پرائز لیٹر ملنے کے بعد ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ڈاؤن آ گئے ہیں ریٹ، تو آنے والے وقت میں کیا ڈی ایچ اے ان کو کیسے مینج کرے گا؟ تو یہ ویسٹ سائڈ تھی جو ڈی ایچ اے کی ویلی کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایسٹ سائڈ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، نیکسٹ جو پارٹ ہوگا وہ ایسٹ سائڈ ہوگا۔ بلیویل سیکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کمرشل 4 مرلہ اور 8 مرلہ کے ڈھیر لگا ہوا ہے، لوگوں کے پاس 10 10 20 20 فائلیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایک کلائنٹ جو ہمارا ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مشکلات یہی ہوتی ہے کہ کیا آیا کہ ہم اس کو رکھیں، سیل کریں۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ یہاں پہ بلیویل سیکٹر کے اندر 8 مرلہ کی جو پرائز تھی 72 سے 80 لاکھ روپے 8 مرلہ، اور جو 5 مرلہ ریزیڈنشل تھا وہ 40 سے 46 لاکھ تک ریٹ گیا ہوا تھا۔ بٹ اس کا کیا فائدہ؟ جن لوگوں نے یا 50 لاکھ میں یا 80 لاکھ میں پلاٹ لیا ہے تو وہ اب اس پلاٹ کا کیا کرے؟ پوزیشن لیٹر، فرسٹ بیلٹنگ، پتہ نہیں کون کون سے یہاں پہ فائلز کس طرح سے سیل ہو رہی ہے، کوئی فرسٹ بیلٹنگ ہے، کوئی سیکنڈ بیلٹنگ ہے، 6 بیلٹنگ ہو سکی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ ایک پلاٹ، ابھی تک ایک پلاٹ آپ کو ڈیلیور نہیں ہو پایا، آپ کو پتہ نہیں ہے بلیویل سیکٹر کے اندر آپ کا پلاٹ کون سا ہے۔ تو یہ برج ہے جی جو بنا ہوا ہے، جس کو کنیکٹیویٹی کہتے ہیں جی، بلیویل اور فیز 6 کی۔ یہاں سے فیز 6 سٹارٹ ہو جائے گا اور فیز 6 کے حالات بھی آپ کو سامنے ہوں گے کہ آنے والے وقت میں فیز 6 میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ وہ بھی اسی طرح پڑا ہوا 2008 کا منصوبہ ہے جو کہ لوگوں کو ایک لولی پاپ دیا ہوا ہے تاکہ لوگ سنبھلے رہیں، اپنی انویسٹمنٹ لگا کے بیٹھے رہیں۔ خاص کر اوورسیز اس میں سب سے زیادہ مارا یہ اوورسیز کو۔ اوورسیز کلائنٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ڈی ایچ اے کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اپنی تمام جمع پونجی ڈی ایچ اے کے اوپر لگا دیتا ہے کہ ایک ٹرسٹیبل ادارہ ہے، اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کریں گے تو ہمیں چیز ملے گی۔ آیا کہ ڈی ایچ اے ویلی کو اتنا پیچھے کیوں رکھا گیا، اور ڈی ایچ اے ویلی کب ڈیولپ کر کے دیں گے؟ ابھی 300 گھر انہوں نے دیے ہیں اور 300 پلاٹ دیے ہیں، بٹ اس کا بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مارچ کے اندر، مارچ میں اس کے اوپر آپ کو پوزیشن تو مل گئی ہے، لیکن گھر بنانے کا جو اصل سروسز چاہیے ہوتی، پانی بجلی، وہ ابھی تک وہاں پہ مہیا نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ نشاندہی نہیں ہو سکتی پلاٹ کی، وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے۔ سب کچھ آن ریئلٹی آن گراؤنڈ موجود ہونے کے باوجود بھی ڈی ایچ اے اس کو ڈیلے کر رہا ہے، تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈی ایچ اے کے پاس جگہ نہیں ہے، جگہ ہونے کے باوجود جہاں پہ جگہ ہے ان کے پاس جو موجود پلاٹس ہیں ان کے اوپر تو ان کو ورک کرنے دیں، کام کرنے دیں، تاکہ آنے والے وقت پہ لوگ اپنا گھر بنائیں گے۔ جنہوں نے 20 سال کے عوض لیا ہوا تھا کہ میرا پلاٹ ہوگا، میں اپنے 20 سال کے اندر گھر بنا لوں گا، لیکن وہاں تک کوئی ایکسیس، کوئی سسٹم نہیں بن سکا۔ تو لہٰذا ڈی ایچ اے کو چاہیے مہربانی کریں، ریکویسٹ ہے کہ اب میرے بہت سارے ایسے ویورز کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہ
ڈی ایچ اے ویلی اور فیز 6 کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں اور 20 سال ہو گئے ہیں ان کو ایک پلاٹ نہیں مل سکا وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی تھی جو بیسیکلی آپ کو وزٹ کروانا تھا، اور معلومات تھی کہ آنے والے وقت میں کب یہ ڈیلیور ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ میرے بھائی جتنے دیکھ رہے ہیں سب لوگ کمنٹس کریں تاکہ وہ کمنٹس میں اپنی ڈی ایچ اے جو لیگل ٹیم ہے اس تک پہنچا سکوں۔ جس بھائی کی جو جو مسائل ہیں وہ میری ویڈیو پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ آپ کو وہ کمنٹس ڈی ایچ اے کی لیگل ٹیم تک پہنچاؤں گا تاکہ ڈی ایچ اے ویلی کو جو ڈائریکٹر دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچے اور ان کو پتہ ہو۔ اور فیز 6 بھی ساتھ ہی ہے۔ فیز 6 جو ڈی ایچ اے کا ہے اس وقت ہم موجود ہے، میں نے آپ کو B3 کا سیکٹر دکھایا جس کے اندر پلاٹ آن گراؤنڈ موجود ہے، لیکن وہاں پہ بھی پوزیشن نہیں مل سکتی، وہاں پہ گھر نہیں بن سکتا، ایکسیس حاصل نہیں ہے۔ ڈی ایچ اے ایکسپیکس کا کام جو رکا ہوا ہے اس کے اوپر کام ابھی سٹارٹ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ 2023 کے اندر ڈی ایچ اے نے کام کیے ہیں، بٹ اس لحاظ سے نہیں ہو سکے جس طرح سے ان لوگوں کو چاہیے تھے۔ لوگ بہت سارے متاثرین ہیں ڈی ایچ اے ویلی کے فیز 6 کے، تو کینڈلی ان کا مسئلہ، ان کے جو مسائل ہیں سنے جائیں، حل کیا جائے تاکہ ڈی ایچ اے ویلی ایک اچھا سورس بن سکے۔ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے ویلی کی جو انویسٹمنٹ جن لوگوں نے کی ہوئی ہے 72 لاکھ کے پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے پیسے کسی ٹائم میں کام آ سکتے ہیں؟ ان کی زندگی حاجات میں ان کو وہاں پہ گھر بنانے کی کوئی سہولیات مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سارے کویسچن بیسیکلی ڈی ایچ اے کے لیے ہیں، اور میرے جتنے ویورز ہیں اس کے اوپر اگر اتفاق کرتے ہیں تو لازمی کامنٹس کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کا رسپانس مل سکے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں یونائٹڈ کنٹری کے پورٹل سے۔ انشاءاللہ تب تک پھر ایک نئی ویڈیو